بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم الحرام کی اس ماہ مبارک میں یہ بحث بھی چل پڑتی ہے کہ جو اسلام کا تصور خلافت ہے وہ کیا ہے، اور اسلام نے خلافت کے حوالے سے جو رول ماڈل ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں دو تین باتیں بہت عام فہم انداز میں نوجوانوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنا پیغام ان تک پہنچا سکوں گا۔ خلافت کے حوالے سے ہمارے سامنے جو بہترین ماڈل ہے وہ تو خلفائے راشدین کا ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ جو پہلے چار خلفاء ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں، یہ حق پر ہیں اور انہوں نے بہترین نظام حکومت دیا اور یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کچھ زوال بھی آیا، کچھ تغیر بھی آیا، کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں، اور اس حوالے سے مسلمانوں کا جو نظام خلافت ہے اس پر ایک اختلاف رائے بھی پیدا ہوا۔ لیکن اس میں ہم عموماً ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم آج کے تجربے کی روشنی میں اور آج دنیا میں جو نظام ہے اس کی روشنی میں جو ہمارا گزرا ہوا کل ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس لحاظ سے ہمیں اس میں بڑی خامیاں نظر آتی ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید بشری حقوق کو پامال کیا گیا، یا اس میں موروثیت نظر آتی ہے، یا اس میں اور بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اصل میں ایک بنیادی غلطی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ آج ظاہر دنیا بہت ڈیولپ ہو چکی ہے، ادارے وجود میں آ چکے ہیں، نظام کا ٹرانزیشن وہ بہت عمدہ طریقے سے ہوتا ہے، تو ہمیں وہاں فلاز نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ کو دیکھنے کا کوئی درست تناظر نہیں ہے۔ تاریخ کو آج کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ تاریخ کو تو تاریخ ہی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کل کے منظر نامے کو اور کل کے اس سینیریو کو کل ہی کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ مثلا میں اگر مثال دوں خلافت بنو امیہ کی، اگر آج کے تناظر میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں شاید اس میں بہت ساری خرابیاں نظر آئیں، لیکن اگر ہم بنو امیہ کے اس دور کو اس کے ہم عصر زمانے کے تناظر میں دیکھیں گے تو ہمیں وہاں بہت کوالٹیز نظر آئیں گی، اور وہاں اس وقت جو رومی سلطنت تھی، یا اس وقت جو چین کے اندر نظام تھا، یا اس وقت جو ہند کے اندر نظام تھا، یا اطراف و اکناف میں جو اور نظام تھے، ان کے مقابلے میں وہاں مسلمانوں نے بہت بہترین طرز حکومت دیا۔ گویا اپنے دور میں مسلمان بہترین طرز حکومت دینے والے تھے، بہترین انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والے تھے، بہترین عدل اور انصاف کا نظام دینے والے تھے، اور بہترین امن و امان کی سچویشن پیش کرنے والے تھے۔ یہی حال بنو عباس کا تھا کہ انہوں نے اپنے دور کے مطابق بہترین نظام دیا۔ اس کے اندر جو ہے وہ عدلیہ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر علم کے جو ترویج ہے اور ترقی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو امن و امان کی کیفیت ہے وہ بھی اس وقت کی جو کنٹمپرری دنیا تھی اس کے لحاظ سے بڑا مثالی تھا۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب بھی جس دور میں بھی مسلمانوں کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے تو مسلمانوں نے اپنے دور کے مطابق اپنی ہم عصر دنیا کے مقابلے میں اچھا طرز حکومت پیش کیا ہے اور اچھا ماڈل پیش کیا۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا اسلام نے کوئی نظام بھی دیا ہے، اور اسلام کا کوئی نظام ہے بھی تو کم از کم جو دو سلطنتیں ہیں، مثلا بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ، ان کا اگر آپ انالیسس کریں تو یہ تو باقاعدہ قانون کے تابع چلتی رہی ہیں، اور یہ وہی قانون ہے جو فقہ حنفی نے صدیوں کے تعامل سے مرتب کیا ہے۔ اس کا ایک پورا معاشی نظام موجود تھا، اس کا ایک پورا ٹیکسیشن کا نظام موجود تھا، اس کا جو معاہدات اور بین الاقوامی معاملات تھے اس کا ایک پورا جو ہے وہ نظام موجود تھا، اس کے جو آئلی قوانین ہیں اس کے حوالے سے ایک پورا نظام موجود تھا، حقوق اور فرائض کے حوالے سے اور جو شہریت ہے اور اس کے حوالے سے اس کے سارے نظام موجود تھے، اور وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ بھی سوال آتا ہے کہ آج ہمارے پاس خلافت کا کون سا ماڈل ہے؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس میں بھی بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں، اور وہی غلطی کرتے ہیں جو ہم ماضی کے متعلق کرتے ہیں۔
مثلا ہم جب ماضی کی بات کرتے ہیں تو اسے آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اسلام کے لیے آج کوئی ماڈل دیں گے تو پھر ہم یہی غلطی کرتے ہیں کہ ہم ماضی کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ماڈل آ جاتا ہے بنو امیہ کا، ہمارے سامنے ماڈل آ جاتا ہے بنو عباس کا، ہمارے سامنے ماڈل آ جاتا ہے خلافت عثمانیہ کا، اور جب خلافت کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بادشاہ کا چہرہ نمودار ہوتا ہے کہ جو بہرحال اپنے زور اور جبر کی بنیاد پر قائم ہے، اور پھر ایک موروثیت اور ایک نسلی چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ جائے گا تو اس کا بیٹا یا بھائی اس کی جگہ لے گا۔ اور اگر یہی چیز آج ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا نہ اسے قبول کرے گی اور نہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہوگی، اور نہ اس میں دنیا کے لیے کوئی اٹریکشن ہے۔ تو یہی وہ غلطی ہے کہ ہم اصل میں تاریخ کے پہیے کو الٹا چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے نام پر لوگوں کو آج سے 600 سال پہلے لے جانا چاہیں گے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ آئے گا بھی نہیں اور ہماری بات بھی نہیں مانے گا، تو کریں گے کیا؟ اصل میں اسلام ہمیں کوئی لگا بندہ واٹر ٹائٹ نظام نہیں دیتا، اسلام ہمیں کوئی لگا بندہ واٹر ٹائٹ کوئی ادارے نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں حکمرانی کے اصول دیتا ہے۔ اور ان حکمرانی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دور کے مطابق اور آج کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنے لیے کوئی نیا نظام ڈیزائن کریں جس میں ادارے ہوں، جس میں اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو، اور جس میں جو ہے وہ چناؤ کا ایک طریقہ ہو۔ یہ کیا جا سکتا ہے، اور یا یہ کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ جو سسٹم موجود ہیں اس دنیا کے اندر، جن کو انسانوں نے پرکھا ہوا ہے اور اپنے تجربے سے گزارا ہوا ہے، اس کو ریفارم کریں اور اسلام کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق انہیں ڈھالیں۔ یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آج اگر کوئی خلافت قائم ہوگی تو وہ بادشاہت نہیں ہوگی، اس میں وہ موروثیت نہیں ہوگی، بلکہ آج کے سسٹمز کے مطابق، آج کے اداروں کے مطابق، آج کے پارلیمان کے مطابق، آج کے نارمز اینڈ ویلیوز کے مطابق جو کچھ موجود ہے اس کو اسلام کے آفاقی اصولوں کے مطابق یا تو ایک نیا ماڈل تخلیق کیا جائے گا، اور یا یہ جو موجودہ چیزیں ہیں ان کو ریفارم کیا جائے گا۔ تب ہی یہ اس قابل ہوں گے کہ آج کی جدید دنیا انہیں قبول کرے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اصول اتنے زرعی ہیں، اتنے روشن ہیں، اتنے شاندار ہیں کہ ان کو اگر اپلائی کیا جائے تو آج بھی ایک بہترین ماڈل بنایا بھی جا سکتا ہے، یا ان ماڈلز کو ریفارم کر کے ایک بہترین طرز حکمرانی دیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسا سسٹم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہی بات ہو جائے گی کہ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے دین کی برکت دیکھ لیں گے اور پھر اللہ کے دین میں گروہ در گروہ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، پولیٹیکل فلاسفرز کی ضرورت ہے، سیاسی جو فلاسفہ ہیں اور ماہرین ہیں ان کی ضرورت ہے کہ وہ اس پر سوچیں، ایسے ادارے تخلیق کرنے کے لیے اور ایسے اداروں کے ریفارمز کے لیے وہ بات کریں، اور قرآن و سنت کے مطابق اس میں جو ہے مسلمانوں کے سامنے یہ رول ماڈل پیش کریں۔ بہت شکریہ۔